آج پنجاب میں حالات بہت کشیدہ ہیں. ٹی ایل پی نے جمعے کے بعد دوبارہ احتجاج کی کال دی ہوئی تھی, لیکن اس احتجاج سے نپٹنے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے 42,000 پولیس اہلکار لاہور میں سیکیورٹی کے لیے مامور اور تعینات کیے گئے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں منٹ نیوز کے ایڈیٹر احسن رضا صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر آپ بتائیے گا کہ یہ ابھی کچھ دن پہلے تو ہم نے دیکھا ہے کہ مریدگی میں اتنا بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے, تو ابھی گورنمنٹ آف پنجاب کو پھر سے اتنا تھریٹ تھا کہ جو اتنے پولیس اہلکار انہوں نے منگوائے ہیں, بلائے ہیں اور تعینات کیے ہیں؟ یہ بہت ہی سمجھ سے بالا تر ہے. یہ جو ایکشن ہو رہا ہے کہ ایک مارچ کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا, اس کے کوئی لوگ پکڑے گئے ہیں, کچھ مفرور ہیں یا جو بھی ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں یہ ٹی ایل پی کے آفیسز پہ, ان کے رہنماؤں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. جمعہ کا دن جو ہوتا ہے نا, یہ مذہبی جماعتوں کے لیے ایک پروٹیسٹ کا دن ہوتا ہے کہ جمعے کے بعد, چونکہ جمعہ ہوتا ہے, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, جمعہ پڑھ کے نکلتے ہیں, تو وہیں سے ٹولیوں میں اکٹھے ہو کے وہ جو احتجاج کی جگہ ادھر چلے جاتے ہیں. آج ٹی ایل پی نے داتا دربار پہ اکٹھا ہونے کی کال دی ہوئی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم کوئی یوم شکرانہ یا وہ ادا کریں گے, کوئی احتجاج کا وہ نہیں تھا. لیکن اس سے 2-3 دن پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ان کا آفس سیل کر دیا گیا, کراچی میں ان کے آفیسز اور جو رہنما ہیں ان کے کریک ڈاؤن ہوا ہے. بھئی ٹی ایل پی کوئی بین جماعت ہے؟ ٹی ایل پی کو بین کر دیا گیا ہے یا ٹی ایل پی نے اب کوئی دہشت گردی کر دی ہے؟ تو یہ اس طرح کے اقدامات ہمیں سمجھ نہیں آ رہے. ابھی آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ لاہور میں صرف 42,000 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں, تو یہ پتہ نہیں پولیس پنجاب حکومت کو کوئی اس سے خوف ہے یا پرو ایکٹیو ہے یا ان کو یہ وہ کر رہے ہیں, تشدد پہ آمادہ کر رہے ہیں. احسن صاحب, آپ نے بھی بات کی کریک ڈاؤن کی, اور ٹی ایل پی کے جو جتنے بھی ان کی جو ہیں مین لیڈران, ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں, باقی لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو لاہور میں اس وقت کون سی ہاٹ 5 پلیسز ہیں جن کو بہت ہی زیادہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ خطرہ ہو سکتا ہے بند کرنے کا یا باقی چیزوں کا؟ دیکھیں, جب بھی ٹی ایل پی نے احتجاج کی کال دی ہے تو ان کا جو ایپک سینٹر ہے وہ تو ہے ملتان روڈ, جہاں پہ ان کا ہیڈ آفس بھی ہے, جہاں پہ خادم حسین رضوی کا مزار بھی ہے اور جو ان کا ہیڈ آفس ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کی جو صلاحیت ہے کہ جو جن مقامات کو یہ چوک کر دیتے ہیں, وہ ایک بابو صابو ہے, ٹھوکر ہے اور داتا دربار ہے, شاہدرہ کے آگے وہ امامیہ کالونی والا ایریا ہے. تو یہ ایریاز جو ہے نا ان کے اسٹرانگ ہولڈ ہیں. اب اس دفعہ حکومت کا سارا فوکس داتا دربار کے آس پاس ہے اور انہوں نے وہاں پہ, اب چونکہ ان کو پہلے ہی انہوں نے تتر بتر کیا ہوا ہے, پکڑے ہوئے ہیں لوگ, تو آج تو مجھے لگتا ہے کہ داتا دربار میں جو عام لوگ تھے, جو عام نمازی تھے, وہ بھی نہیں آئے, تو تعداد عام اس سے کم رہی. جمعے کی جس طرح جب آپ ایک خوف کی فضا پیدا کر دیتے ہیں تو کسی کا یہ دل نہیں کرتا کہ جی میں داتا دربار جمعہ پڑھنے جاؤں اور وہاں پہ جا کے گرفتار ہو جاؤں. تو حکومت کو اس طرح کے اقدامات ذرا احتیاط سے کرنے چاہیے یا بات چیت کا کوئی دروازہ کھولنا چاہیے. وہ تو کر ہی نہیں رہے. آج کل حکومت اپنی طاقت کے نشے میں بہت ہی چور ہے اور جس کو دیکھیں کرش کیا جا رہی ہے. ایسا صاحب, میں بھی آپ سے اسی بات کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم ایک آزاد ریاست ہے, احتجاج کا حق سب کو حاصل ہے اور گورنمنٹ کا اس طرح کریک ڈاؤن ہوتا ہے, لیکن ٹی ایل پی بھی روڈز اور راستے تو بند کرتی ہی ہے نا, جو کہ قانوناً ویسے تو جرم ہے. تو راستے کھلوانے کا وہ طریقہ, وہ چاہے وائلیشن سے لے لیں چاہے جس طریقے سے لے لیں, تو وہ پھر پولیس پھر اپنی زور بازو کا بھی پورا استعمال کرتی ہے. لیکن ٹی ایل پی کا بھی تھوڑا سا وے آف جو ان کا پرفارمنس ہے وہ تھوڑا سا ہمیں اس سے رہتا ہے کہ یہ راستہ بند کرنا کم از کم ایمبولینس کے لیے, نارمل بندوں کے لیے تھوڑا سا کام خراب نہیں کرتا یہ بھی؟ بالکل نہیں. دیکھیں, میں تو ایک جمہوری ذہن کا آدمی ہوں مس کرن, میں تو یہ بالکل اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ اگر ایک اپنی ڈیمانڈ کی خاطر بیٹھتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, تو اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے راستے میں رکاوٹ ہوئی ہے وہ کوئی متبادل راستہ اختیار کرتے ہوئے صرف اتنا سوچ لیں کہ یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے گورنر ہاؤس کے سامنے ایک جماعت کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئٹہ میں, بہت ہزارہ لوگوں کی وہ شہادتیں ہو رہی تھی.
تو ادھر تو لوگوں کا اس وقت بھی یہی تھا کہ جی یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے. بھائی آپ ان لوگوں کی بس ڈیمانڈس کو ذرا سوچا کریں کہ لوگوں کو روڈ پہ کیوں آنا پڑتا ہے, لوگوں کو راستہ بند کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں لندن میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا, برسلز میں ہوا اور برلن میں ہوا, نیو یارک میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا. وہ گملہ اس لیے نہیں ٹوٹا کہ وہاں پہ جو ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کو جو مظاہرین ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کا راستہ نہیں روک رہے ہوتے. ادھر سے بھی جو جس جماعت کا کوئی جلوس نکلتا ہے, مارچ نکلتا ہے, تو اس کے ساتھ لا انفورسمنٹ چلے, ان کی پروٹیکشن کرے, ان میں سے کوئی وائلنس کی طرف آنے کی وہ کرے تو فوراً ایکشن لے لے. یہاں پہ ایک رات پہلے 2 رات پہلے چھاپے پڑتے ہیں اور پھر آپ کی جو ایک پسندیدہ چیز جو آپ کہہ رہی تھیں کنٹینرستان بن جاتا ہے پورا ملک, اور موٹر وے بند کر دیے جاتے ہیں, روڈز بند کر دیے جاتے ہیں. تو حکومت کی یہ حکمت عملی اس وقت کامیاب ہے کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کی جتنی اسٹریٹ پار تھی اس کو کرش کر دیا اور اب ٹی ایل پی ہے اس کی باری ہے. لیکن یہ کوئی جمہوری وہ نہیں ہے, مینرز میں نہیں ہو رہی بات. یہ احسن صاحب آخری سوال, اور یہ سوال میرے خیال سے یہ پورے پروگرام کو سمندر کو کوزے میں بند کرنے والا ہے, حالات اس وقت کشیدہ ہونے کے کتنے چانسز ہیں؟ اس وقت تو کوئی چانسز نہیں ہے. جس طرح ٹی ایل پی کی مرکزی لیڈر یا روپوش ہے یا گرفتار ہو چکی ہے. روپوشی کا تو وہ سوال ذرا ہم اس پہ زیادہ ہمارا دل نہیں مان رہا کہ ایک بہت بڑا دھرنا ہے اوپن سپیس پہ اور چاروں طرف سے پولیس ہے, انہوں نے ان کو منتشر کیا, ان میں سے کچھ لوگوں کو جانے دیا, کچھ گرفتار ہوئے ہیں. تو اس میں اب جو مرکزی قیادت ہے امکان غالب یہی ہے کہ وہ پولیس کی حراست میں ہے اور ان کو ابھی تک منظر عام پر نہیں لایا جا رہا. اب جب آپ کی چین آف کمانڈ یہ ساری ٹوٹ جائے تو پیچھے سے جو لوگ ہیں وہ احتجاج کے لیے چونکہ اپنے لیڈر کے منتظر ہوتے ہیں, اب وہ تو ہے نہیں. تو ان حالات میں مجھے لگتا ہے کہ فی الحال حکومت کا غلبہ بھاری ہے. دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ لوگوں کو پروٹیکٹ کرے اور لوگ بھی اسٹیٹ کی بات مانیں, لیکن یہ ہم ایک جمہوری ملک میں ہیں تو وہاں پہ اگر یہ چیزیں ڈائلاگ کے ذریعے ہو جائیں اور بات چیت کے ذریعے ہو جائیں تو میرے خیال میں ہم یہ جو پروگرام کر رہے ہیں ان پروگرامز کی بجائے کوئی ہم ڈیولپمنٹ کے کاموں کی بات کر رہے ہوں, کوئی ہیومن کیپٹل کی بات کر رہے ہوں, کوئی خارجہ پالیسی کی بات کر رہے ہوں, تو یہ بڑی افسوسناک چیزیں ہیں. ناظرین اگلے چند گھنٹوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی. اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا.